پوری ذریت یزید کو یہ چیلنج ہے کہ مجھے یہ ثابت کر کے دکھاؤ اگر یزید قتل امام کے میں ملوث نہیں تھا یا یزید پلید نے حکم قتل امام کا نہیں کیا تھا تو پھر قصاص کیوں نہیں لیا گیا؟ ایک مبینہ قاتل لشکر کے ساتھ امام عالی مقام اور ان کے رفقا کو تپتی زمین پر قتل کر رہا ہے، اور خلیفہ وقت اگر قتل امام پر راضی نہیں تھا تو اس نے قصاص کیوں نہ لیا؟ کیوں بدلہ نہ لیا؟ کیوں قاتلین امام کو نوازا گیا؟ کیوں قاتلین امام کو عہدے دیے گئے؟ قاتلین امام کو عزتوں سے تحفوں سے کیوں نوازا گیا؟ یزید پلید قتل امام میں برابر کا شریک ہے۔ آخر کے اندر ایک ملا چھچھروی کا حالیہ بیان آیا ہے، مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سن رکھا ہے، لیکن یہ ایک نئے دور کا نیا ملا چھچھروی، ہاں، کیونکہ جس کی آدمی عزت کرتا ہے نا تو اس کی طرف منسوب ہونا یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے۔ تو وہ ملا چھچھروی کی یاوہ گوئیاں لانے یزید کے مسئلہ میں اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر دیتا ہوں۔ ویسے وہ بندہ ہے ایسا ہی کہ جس کو یعنی جو ہمیشہ لا یعنی اور یاوہ گوئیاں ہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی کوئی نحوست اور لعنت پڑی ہے کہ اب اس کی کوئی بات نہ علمی ہوتی ہے، نہ ایمانی ہوتی ہے، نہ تحقیقی ہوتی ہے۔ حدیث پاک پڑھ کر نا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، یہ سیاہ شریف کے اندر بھی آئی ہے، متعددہ حدیث کی کتب میں آئی ہے، 20 کتب ہیں جن میں یہ حدیث مبارک آئی ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری شریف اور ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سنن کے اندر بھی، صحیحین کے اندر بھی۔ تو اس پر وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو یزید کو لعنتی کہے وہ فاسق ہے۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ دفاع یزید ویسے جس طرح اس خبیث نے کیا ہے نا، آج تک 14 صدیاں بیت چکی، کسی خبیث سے خبیث انسان نے اس طرح کا دفاع یزید نہیں کیا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، اے ملا چھچھروی، تجھے حدیث کا یہ حصہ یاد آ گیا کہ سباب المسلم فسوق، کہ یزید مسلمان ہے اور اس کو گالی دینا فسق ہے، لہذا جو یزید کو گالی دے گا وہ فاسق بن جائے گا۔ اے مردود، تجھے یہ حدیث کا حصہ نظر نہیں آیا؟ قتالہ کفر، کہ جو مسلمان کو قتل کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ جس نے 72 تن کو لشکر کے ساتھ قتل کیا، اس مردود کے بارے میں اور لعنتی تو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ جو اس کو گالی دے گا وہ فاسق ہوگا۔ اس کا مطلب ہے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کی شہادت کو اور آپ کے قتل کو تو قتل ناحق نہیں جانتا، تو یہی سمجھتا ہے مردود کہ آپ کو قتل کرنا اس وقت یہ باغی کو قتل کرنے کے مترادف تھا۔ تو اس وجہ سے یزید پر قتل حسین کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔ اگر یزید پر قتل امام علی مقام کی وجہ سے کوئی مواخذہ نہیں ہے تو ہم پر بھی لانے یزید کی وجہ سے کوئی مواخذہ نہیں۔ شرم کر، خدا کا خوف کر، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مردود کیا منہ دکھائے گا کل قیامت والے دن؟ سنیں آپ موقف کیا ہے اہل سنت کا اس بارے میں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے لعنت جو کافر پر کی جاتی ہے، وہ لعنت فاسق پر نہیں کی جا سکتی۔ ایک لعنت ہوتی ہے جو فاسق پر کی جاتی ہے، ایک ہے لعنت اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے،
تبید رحمت کے لیے، ایک ہوتی ہے لعنت سب و شتم کے طور پر. جو لعنت سبی ہے وہ لعنت سبی یزید پر جائز ہے بالاتفاق. تمام علماء اہل سنت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ یزید پلید عتید انید فاسق فاجر ظالم تھا. تو جب وہ فاسق تھا تو سب فاسق، یہ فسق نہیں ہوتا. فاسق کو گالی دینا یہ فسق نہیں ہے. صالح مومن کو گالی دینا، سب کرنا جو ہے یہ فسق بنے گا یا اس کی اور صورتیں. اگر کوئی یزید کو کافر سمجھتا ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کی طرف روایت منسوب ہے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی ربہ القوی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس چیز کی تصریح فرمائی ہے کہ یزید کو کافر کہنے والے بھی اہل سنت ہیں، اور ہم بھی یزید کو کافر مانتے ہیں، کافر کہتے ہیں. کیوں؟ میں نے اس پر موضوع بھی بیان کیا کہ یزید پلید، اس نے شاعر اللہ کی توہین کی، اس بنا پر وہ کافر ہے. ہاں جو کافر نہیں کہتے، فاسق ظالم کہتے ہیں، وہ بھی اہل سنت ہے. یہ مسئلہ کوئی ضروریات مذہب اہل سنت سے نہیں کہ اس چیز پر اتنی شدت کی جائے. اب جو یزید کو کافر نہیں کہتے، فاسق ظالم کہتے ہیں، وہ لعنت وہ نہیں کرتے جو لعنت کافر پر کی جاتی ہے. وہ لعنت کر سکتے ہیں جو فاسق پر کی جاتی ہے. جو یزید کو کافر کہتے ہیں وہ لعنت حقیقی معنی کے لحاظ سے اس پر کر سکتے ہیں. اور تو اتنا خبیث ہے، یزید کے دفاع میں تو اتنا اندھا ہو چکا ہے، کہہ رہا ہے یزید پر لعنت نہ کرو لعنتیو. کیا جملے ہیں! کہتا ہے او لعنتیو یزید پر لعنت نہ کرو، یزید فاسق ہے. اس کا مطلب ہے تو یزید کے مخالف کو فاسق بھی نہیں سمجھتا، تو یزید کے مخالف کو کافر سمجھتا ہے، لعنت کا مستحق سمجھتا ہے. تیرے نزدیک جب استحقاق لعنت جو ہے اس کے لیے کفر لازم ہے کہ کافر ہوگا تو لعنت کا مستحق بنے گا، اور تو یزید کے مخالف کو لعنتی کہہ رہا ہے، تو پتا چلا کہ تو یزید کو پتہ نہیں کون سا درجہ دیتا ہے خبیث، کہ جو یزید پر لعنت ڈالے اس کو لعنتی کہہ رہا ہے. اچھا ویسے کتنی ایک جہالت والے لطیفے کی بات ہے، کہہ رہا ہے لعنت ڈالنا جائز نہیں لعنتیو. ایسے شخص پر تو ہنسنا بھی آتا ہے، رونا بھی آتا ہے. او ملا چھچھروی، جب تو سادات اور علماء کی توہین کر کے تو ایک دنیا دار کتے کمینے کی تعظیم کرے گا تو تیرا یہی حال ہوگا کہ تو یزید پر لعنت ڈالنے والوں کو لعنتی کہے گا اور امام عالی مقام کو قتل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرے گا. ہم امام کے قاتلوں کو نہ مرحوم کہہ سکتے ہیں نہ مغفور کہہ سکتے ہیں، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کر سکتا. تیرا ضمیر گوارا کرتا ہے، مردود تو کر. آخر میں یہ ریاست پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے ریاست پاکستان، کیا تمہیں بھی یزید کا دفاع اتنا مقبول و منظور ہے؟ ویسے تو اس کی بک بک کے لیے کوئی اجازت نہیں، لیکن یزید مردود کے دفاع کے لیے اس کو بک بک کرنے کی اجازت ہے. ہاں اصل میں ایسا ہے نا کہ جس طرح یزید ظالم جابر بدماش تھا، تو جب
اسی کے ساتھ کے گماشتے اور بدماش مسلط ہوں گے تو پھر یزیدیوں کو تو ہر قسم کی فراوانی ملے گی، ہر قسم کی سہولت میسر ہوگی ان کو۔ اللہ رب العزت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانیت طیبہ سے مستفید فرمائے، اور ہم اس موقف پر ہیں کہ یزید پلید کافر تھا اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے۔ پوری ذریت یزید کو یہ چیلنج ہے کہ مجھے یہ ثابت کر کے دکھاؤ اگر یزید قتل امام کے میں ملوث نہیں تھا یا یزید پلید نے حکم قتل امام کا نہیں کیا تھا تو پھر قصاص کیوں نہیں لیا گیا؟ ایک مبینہ قاتل لشکر کے ساتھ امام عالی مقام اور ان کے رفقا کو تپتی زمین پر قتل کر رہا ہے، اور خلیفہ وقت اگر قتل امام پر راضی نہیں تھا تو اس نے قصاص کیوں نہ لیا؟ کیوں بدلہ نہ لیا؟ کیوں قاتلین امام کو نوازا گیا؟ کیوں قاتلین امام کو عہدے دیے گئے؟ قاتلین امام کو عزتوں سے تحفوں سے کیوں نوازا گیا؟ یزید پلید قتل امام میں برابر کا شریک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ وقت بیان کرنے پر آئے خطیب، اور چھچھروی خطیب بیان کرنے پر آئے تو کہے اگر بکری کی ٹانگ پل پر ٹوٹ جائے تو خلیفہ وقت جواب دے گا، اور بکواس کرنے پر آئے تو کہے کہ امام عالی مقام کا 72 تن کنبہ شہید ہو جائے تو خلیفہ وقت جواب دے ہی نہیں ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی خطابت پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسینی رکھے اور زمرہ حسین میں اٹھائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین علیہ السلام، امام حسین کی جرأت کو سلام۔